تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم ہے اردو قواعد کی دنیا میں۔ ثنائے و بدائے کے اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے صنعت تلمیح کو۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے یا مشہور روایت یا قرآنی آیت کا ذکر کرتا ہے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے جو آگ جلا دی تھی، تو یہ تاریخی واقعہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر وہ اس آگ میں کود پڑے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ شان تھی کہ اس نے اس آتش کو گلزار بنا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ جو تاریخی واقعہ ہے اسی کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم یہ تاج گے۔ تخت جم یعنی ایران کے بادشاہ جمشید کا تخت ہے، اور تاج گے کہتے ہیں بادشاہ کیقباد کا تاج۔ تو اس طرح سے جمشید کو جم اور کیقباد کو گے شاعر نے لکھا ہے، تو یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اگلا شعر، مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ کوہ طور کا سرما بن جانا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ملنے کی چاہت میں کوہ طور پر چلے گئے تھے، وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی تجلی دکھانے سے پہلے لن ترانی کہہ دیا تھا۔ لن ترانی یعنی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ہلکی سی تجلی نے کوہ طور کو پوری طرح سے سرما بنا دیا تھا۔ تو یہی واقعہ اس شعر میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اگلا شعر، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی تاریخی واقعہ جب اشعار میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ تو آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین، خدا حافظ۔